بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پچھلے سبق کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا تھا۔ الف سے یا تک کے سارے حروف 29 ہیں، 29 ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، جن میں سے 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم ایسے لیں گے کہ مثال کے طور پر ایک پورا خاندان ہے۔ اب خاندان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خواتین اور مرد حضرات میں کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور دبلے پتلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ درمیانی ہوتے ہیں، اسمارٹ سے نہ پتلے نہ موٹے۔ تو اب آپ حروف تہجی کی مثال بھی اسی طرح سمجھیں۔ حروف تہجی بھی ایک پورا خاندان ہے۔ اس میں موٹے حروف بھی ہوتے ہیں، باریک حروف بھی ہوتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے اور کچھ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، جو حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور انہیں موٹے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب ہم آگے پڑھیں گے شیبہ مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ ہم نے پڑھ لیے، 7 حروف تھے۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ شیبہ مستعلیہ۔ شیبہ مستعلیہ مطلب جو حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں وہ 3 ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے حروف ہیں۔ وہ ہے الف، لام اور را۔ ان کو کہتے ہیں شیبہ مستعلیہ، یعنی یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس بات کا دھیان کرنا ہے، حروف تہجی یعنی کہ الف سے یا تک جو ہم نے 29 حروف پڑھے تھے، اس میں موٹے حروف ہم نے 7 وہ یاد کیے تھے پچھلے لیسن میں۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ شیبہ مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جا رہے ہیں۔ تو وہ 3 ہیں، کون کون سے ہو رہے ہیں دوبارہ دیکھ لیں گے، الف، لام اور را۔ اب سوال یہ ہے کہ الف کہاں موٹا اور کہاں باریک پڑھنا ہے، لام کو کہاں موٹا کہاں باریک پڑھنا ہے، را کہاں موٹا کہاں باریک پڑھا جائے گا۔ اب ہم جانیں گے الف کہاں موٹا پڑھا جائے گا۔ تو الف کا قاعدہ دیکھ لیں گے۔ الف وہاں موٹا پڑھا جائے گا جہاں الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے، تو الف کی آواز بھی موٹی نکالی جائے گی۔ الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ الف کی آواز بھی موٹی نکالی جائے گی۔ مثال کے طور پر قال پڑھتے وقت الف کی آواز موٹی نکالی جائے گی۔ نکالی جائے گی تو کیوں نکالی جائے گی؟ جیسا کہ ہم حرف پڑھ رہے ہیں قال، کیونکہ قال میں الف سے پہلے قاف آ رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں قال لکھا ہوا ہے، قاف کے بعد الف ہے، تو الف سے پہلے قاف آ رہا ہے اور قاف موٹے حروفوں میں آتا ہے، تو اسی لیے یہاں الف کی آواز موٹی آ رہی ہے۔ پڑھ کے اگر آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا قال، قا جب پڑھ رہے ہیں قاف کو موٹا کیا تو الف کا ساؤنڈ بھی موٹا ہی آ رہا ہے، تو اس طرح یہاں الف موٹا پڑھا جائے گا۔ ایک اور مثال ہم اس کی ایسے لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب کچھ لوگ ضالین میں ضاد کو تو موٹا پڑھتے ہیں پر الف کی آواز کو باریک کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر الف کو لمبا کر رہے ہیں تو اس کی آواز بھی موٹی نکلے گی، ضاد بھی، کیونکہ موٹے حروفوں میں آتا ہے، جیسا کہ ضالین، ضالین، ضالین نہیں پڑھا جائے گا، ضاد موٹے حروفوں میں ہے تو موٹا پڑھا جائے گا۔ جب ضاد موٹا پڑھیں گے تو الف کی آواز بھی موٹی ہی پڑھی جائے گی۔ ایک اور اس کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہے، جیسے لا الہ میں لام باریک ہے، لام کی آواز باریک نکلے گی۔ دوبارہ پڑھ کے دیکھیں گے لا الہ، لا جب ہم پڑھ رہے ہیں الف سے پہلے لام آ رہا ہے تو کیا لام باریک پڑھا جاتا ہے، تو اسی الف کی آواز بھی باریک ہی پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں لا، اسی لیے الف کا ساؤنڈ بھی باریک ہی آ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ 3 حروف پڑھیں گے مال، اذا، جال، یہاں الف کی آواز باریک ہے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف باریک ہے، تو اس لیے یہاں پر ان تینوں حروفوں میں الف کی آواز باریک آ رہی ہے۔ اس حرف میں لا الہ، اس میں بھی لا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو الف کی آواز باریک آ رہی ہے کیونکہ پیچھے والا حرف یعنی کہ لام باریک ہے۔ الف کے قاعدے میں ہم نے یہ جانا ہے کہ الف سے پہلے والا حرف اگر موٹے حرفوں میں سے آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ الف کی آواز بھی موٹی ہی آئے گی، اور الف سے پہلے والا حرف اگر باریک پڑھا جاتا ہے تو کیا الف کی آواز بھی باریک ہی پڑھی جائے گی۔
اب انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے لام کا قاعدہ۔ حرف لام لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تو اس میں موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی جگہ باریک پڑھتے ہیں۔ آج ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ لام لفظ اللہ پڑھتے وقت موٹا پڑھا جائے گا بولڈ ساؤنڈ کے ساتھ، لیکن ہر جگہ نہیں، صرف لفظ اللہ، اس کو اللہ نہیں پڑھنا، اللہ اللہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اب اس کی باقی ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ کلاس میں اپنی پڑھیں گے کہ لفظ اللہ میں لام کب موٹا پڑھا جائے گا، کب باریک۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہر لام میں ہی لام موٹا پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کہیں باریک بھی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم کنٹینیو کریں گے یہ کہ اللہ کے لام میں لام باریک کا پڑھا جانا ہے اور موٹا کب پڑھا جانا ہے۔ ہمیں بس اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ جو حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ اب چاہے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو تو موٹے پڑھے جائیں گے۔ جو حرف باریک ہیں وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں جو کہ ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور ہم نے جانا 3 حرف کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، جو کہ ہے الف، لام، را۔ الف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے کوئی موٹا حرف ہوگا تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، باقی الف سے پہلے موٹا حرف نہ ہو تو الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اور ہم نے لام کے بارے میں پڑھا کہ لام میں لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جائے گا لام، پر ہمیشہ نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور لیسن سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔